अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग का एक फ़ैसला सामने आया है कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। इसी हवाले से जब मुस्लिम लीग की लीडरशिप से सहाफ़ियों ने PTI का नाम लेकर सवाल किया कि क्या उनके साथ भी मुज़ाकरात होंगे, तो ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का रवैया जो जवाब थे वो ज़रा एक नफ़ी में थे। ख्वाजा आसिफ ने खुल के कहा कि वो तो इस हक़ में नहीं है कि रब्ता किया जाए। एहसन इकबाल ने कहा कि पहले 9 मई की माफ़ी मांगी जाए। अलबत्ता राना सनाउल्लाह ने एक तरह से बानी PTI की कैद जिस तरह से वो काट रहे हैं उस पर अपनी हैरत और ताजुब का इजहार करते हुए तस्लीम किया कि उनके अंदाज़े गलत निकले। तो क्या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के अंदर इस मामले में कोई इख्तलाफ जैनवन पाया जाता है, या ये सोची समझी स्कीम के तहत ये दोनों ही पॉलिसीज़ मुख्तलिफ अफराद की ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई हैं? सियासी कशीदगी कैसे ख़त्म हो सकती है? PTI क्या हुकूमत के साथ बैठेगी, क्योंकि उनका तो ये स्टांस है कि हुकूमत से बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इस तरह के और बहुत से सवाल, और ये सवाल हम सब के जहनों में हैं। रहनुमाई के लिए हमने दावत दी है मशहूर सहाफ़ी, पाकिस्तान के बाखबर तरीन एंकर जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब। उन्होंने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। क्लासरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। तो पहला सवाल तो मैं यही आपके सामने रखूँगा क्लासरा साहब कि आपके ख्याल में ये जो मुख्तलिफ मुतज़ाद राय आ रही हैं नून लीग से, जब ये पूछा गया ख़ास तौर पे PTI से मुज़ाकरात, बाकी तो खैर पार्टीज़ के साथ उन्हें कोई तो उसके बाद ये दो मुख्तलिफ राय लग रहा है कि सामने आई हैं, तो हाउ डू यू व्यू दैट? इज़ इट नेचुरल, इज़ इट डेमोक्रेटिक, इज़ इट सम स्ट्रैटेजी, क्या है ये? एक तो आपका बहुत शुक्रिया अनीक कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। इट्स ऑलवेज प्लेजर सर। और मैं एडमायरर हूँ, आज से नहीं बहुत पहले का हूँ, फॉर मैनी रीजंस। थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरी सर बात ये जो अभी आपने अपने मेरा ख्याल इंट्रो में एक आप जब इसको दे रहे थे, बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में उसी वक्त आ रहा था मैं कि ये कैसे हो सकता है अनीक जैसे एक इंटेलिजेंट शार्प ये जो नए एक तरह एनालिस्ट है, उनसे बात कैसे ये छुप सकती है। लिहाजा आपने अपने इंट्रो में एक बात कह दी जिसकी मैं तवक्को कर रहा था कि आपको कहनी चाहिए। आपने कहा कि ये फिर जानबूझ के कोई स्कीम तो नहीं बनाई जा रही कि जनाब कि वो गुड का बैड का वाली बात के दो लोग अपोज करेंगे, तीसरा बंदा जो है वो थोड़ा सा वो सपोर्ट करेगा, तो दरमियान में अपने मर्जी के नतायज जो है ना आप उनको अखज़ कर सकते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पर कि इतने भोले नहीं है। अब इनको बड़ा अरसा हो गया सर, मोर देन 40 ईयर्स ये पॉलिटिक्स में, और इनको सारा पता है। और उसमें अगर आप देखें मुज़ाकरात फिर किससे करने, इस वक्त इनका मसला किससे चल रहा है? कोई पीपल्स पार्टी से तो नहीं चल रहा, मौलाना साहब से चल भी रहा था, वो बातचीत भी इनकी तकरीबन कामयाब हो चुकी है। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उनके घर भी गए, उन्होंने भी PTI से अपने आप को दूर कर लिया। सो इस वक्त जो कन्फ्रंट्रेशन मार्केट में है, सियासी मार्केट में, तो वो इसकी PML नवाज़ ये होगी, मौलाना साहब हो गए और पीपल्स पार्टी होगी वर्सेस ये PTI है। सो अगर आपने बातचीत करनी है, कोई माहौल को अगर आपके बकौल आपने ठीक करना है तो बातचीत उन्हीं से करनी है। लेकिन दो लोग कह रहे हैं जी हम तो इस हक़ में नहीं है, दूसरे कह रहे हैं आप अब 9 मई की आप इसकी माफ़ी मांगे। इसका मतलब है जो स्टांस आपका वहीं खड़ा हुआ है, आप सिर्फ टाइम बाइंग कर रहे हैं या ये तसव्वुर दे रहे हैं कि हमें बातचीत में अगेन कोई हर्ज नहीं, हम बातचीत करना चाहते हैं, माहौल ठीक करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली आपको ये जो इस वक्त वाला एक तरह का माहौल बना हुआ है, मेरा ख्याल सूट करता है इनको। लिहाजा ये कोई इनकी पहले वो कहते ना घर से तय करके निकले ना कि उन्होंने क्या कहना है, किसने क्या जवाब देना है, राना सनाउल्लाह साहब क्या कहेंगे या फिर ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहेंगे या एहसन इकबाल साहब ने क्या कहना है। घर से मतलब एक ही बात है, एक ही पार्टी है ना, आप घर से चलें और तीनों मुख्तलिफ राय लेकर TV पे आ रहे हैं, आप उसको पब्लिक करो। और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस मामले में वो संजीदा है। जस्ट वो फिलर छोड़ना चाहते हैं अगर आप और मेरे जैसे लोगों के लिए जो बाज़ तनकीद करते हैं, देखें आप बातचीत नहीं करते, माहौल ठीक नहीं करते, पाकिस्तान को देख लें, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, नौकरियाँ नहीं हो रही, नौजवान छोड़कर जा रहे हैं। अगेन इसी वजह से जो आपने महाभारत शुरू की हुई है। तो मेरा ख्याल है आप और मेरे जैसे लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए एक इंप्रेशन दिया गया जी हम तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आप देख लें कि 9 मई वाले हैं या ये लड़ाई झगड़े वाले हैं। सो वो तो वहीं पे बात खड़ी हुई है। नहीं, मुझे तो कोई इसमें कोई नई बात नज़र नहीं आ रही। आपके ख्याल में क्या बानी PTI यानी इतनी मुश्किल में या इतनी सख्ती में आ चुके हैं कि वो मुज़ाकरात पे या इनको रिकग्नाइज़ करके इनके साथ बैठने पर तैयार हो जाएंगे? वो नहीं, वो तो पिछले साल भी तैयार थे। आप उनके पिछले साल के बयान उठा के देख लें। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हामी कुछ भी कहते हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी टर्म्स वो डिक्टेट कर सकें। जो उन्होंने अपने सारे पत्ते थे, उन्होंने मसल्स थे, वो सारे दिखा दिए एक एक करके, और बड़ी जल्दी दिखाए हैं खान साहब ने। मेरी तो हमेशा उनके बारे में रह रही है कि 24 घंटे से ज़्यादा वो चुप नहीं रह सकते, 24 घंटे से ज़्यादा वो किसी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब 2-4 दफ़ा उन्होंने माजी में भी इस तरह की पेशकशें की थी। चले बाकी को छोड़ दें, जो उन्होंने ये फ़ौज के साथ बात करने की बात की थी, हम फौज के साथ बातचीत के लिए तैयार है, और बंदा उन्होंने जो नॉमिनेट किया दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग।
उन्होंने इनको, आपको याद होगा अगेन जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, इनको उन्होंने नॉमिनेट किया, जो रेड फ्लैग हैं, मतलब रेड रैग कहें, रेड फ्लैग कहें उनके लिए आर्मी के नज़दीक, तो उनको उन्होंने नॉमिनेट किया। तो उस वक्त ही पता चल गया था कि खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात में सीरियस नहीं है। उसकी वजह ये थी कि आपको याद हो कि जब सुप्रीम कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी वहाँ वीडियो लिंक पे, तो उस वक्त इनसे कहा गया था, एक दो जजेस साहबान ने कहा था कि आप जो है खान साहब हम तो आपको देख रहे हैं, बातचीत क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बंदूक रख के हम चलेंगे, फौज को दावत दे देते हैं जी, हमसे बातचीत करें। और उन्होंने दावत के लिए उन्होंने नॉमिनेट किसको किया, महमूद खान अचकज़ई साहब को किया, जिनकी मतलब आपस में रेवलरीज चलें कह लें, नोन है फौज और इनकी महमूद खान अचकज़ई साहब की। सो उससे भी आपको एक नॉन सीरियस एक उनका एटीट्यूड लगा था। फिर उसके बाद खान साहब ने दुनिया जहाँ की उन्होंने मतलब चांद माड़ी करके देखी कि बैरून मुल्क आर्टिकल छाप रहे हैं, मजमून छाप रहे हैं, टीवी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, फिर वहाँ पे आपने अदालतों में सुना होगा वो थ्रेट्स दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, कब्र तक पीछा करेंगे। फिर ये बुशरा बेगम साहिबा थी, उन्होंने बड़ी आपको याद हो सख्त बातें की, उनको करने कराने के बाद अब खान साहब कहते हैं हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सो आपकी कमान में जितने तीर थे वो तो पिछले 6 महीने 8 महीने में आपने सारे के सारे वो कर लिए हैं, उसमें आपने आजमा लिए हैं सारे ऑप्शन, तो आप उनको यूज़ कर बैठे हैं। काले फ्रेंड अच्छा है नहीं, एक होते हैं काले फ्रेंड। अब खान साहब का कोई काले फ्रेंड भी नहीं है पूरी दुनिया में। नवाज शरीफ साहब के भी थे, ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी थे, लेकिन इनका कोई काले फ्रेंड नहीं है जो आए और इनकी कोई ज़मानत दे, कोई दरमियान में बैठे, कोई थोड़ी सी बातचीत करवाए, कोई सुलह सफाई, कोई SOPs तय करा ले। सो खान साहब का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इन टॉक्स में मैं समझता हूँ कि इनका कोई गारंटर नहीं है, कोई इनकी गारंटी देने को तैयार है, ना पाकिस्तान के अंदर को देने को तैयार है, ना पाकिस्तान से बाहर देने को तैयार है। अगरचे उनके हामी तो यही करेंगे ना, आपके देख लेंगे खान को ज़रूरत नहीं है, खान तो पूरी दुनिया के साथ उसने स्टैंड लिया, उसको ज़रूरत नहीं है। ये तो इनको ज़रूरत थी, आसिफ अली जरदारी साहब को, बेनज़ीर को, या फिर ये होगा नवाज शरीफ साहब को ज़रूरत है, अमेरिकन की थी, सऊदीज़ की, या किसी खान को ज़रूरत नहीं है। सो सारा जो मसला इनका फंसा हुआ है मेरा ख्याल इसी बात पे है कि खान साहब की गारंटी कौन दे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान आपकी यानी इन्फॉर्मेशन या और एनालिसिस के मुताबिक आपको नज़र आ रहा है कि वो फॉर्मली यानी गवर्नर KP और उस तरह की डिफरेंट पोजीशंस एक्सेप्ट कर लेंगे? ये दोनों जो मुलाकातें दोनों पार्टीज़ के जो कायदीन की मुलाकातें हुई हैं उसके बाद मौलाना आपको लगता है कि दिल नरम होगा उनका? बिल्कुल होगा सर। ये मौलाना साहब से ज़्यादा बेहतर पावर पॉलिटिक्स मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई जानता होगा। तो उन्होंने खान साहब का दबाव यूज़ करना था, खान साहब उनका दबाव यूज़ करना चाह रहे थे कि मौलाना इनसे नाराज़ हो गए, स्ट्रीट पावर हमारे पास भी है और मौलाना साहब के पास भी, और इमरान खान साहब के लोग पंजाब में स्पेशली बाहर नहीं निकल पा रहे थे, चलो मौलाना साहब को ले आते हैं, उनके पास बड़ी मदरसों की तादाद है और वो शायद हमारे लिए वो यूज़ हो सकते हैं। मौलाना साहब को ये था कि इस्टेब्लिशमेंट और इन्होंने जरदारी साहब और इन्होंने शरीफों ने इन्होंने जब पावर से मुझे बाहर कर दिया, ना मुझे सदर का बनाया, ना कोई चेयरमैन सेनेट, ना डिप्टी, ना कौमी असम्बली, ना गवर्नरशिप, ना वजारतें। तो मौलाना साहब तो ज़्यादा देर पावर से बाहर नहीं रह सकते थे। मतलब अखराजात होते हैं बहुत सारे, आपको पता है कि जो अपनी जेब से पूरे करना मुश्किल हो जाते हैं, डे टू डे अफेयर्स होते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब जो हैं उन्होंने जब ये कहा था जी मेरा इमरान खान साहब से अलायंस ख़त्म हो गया तो इट मीन्स के डील वाज डन। बल्कि मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब ये बातचीत हो रही थी तो मैंने शायद अपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरी होस्ट ने पूछा था कि क्या होगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था मैं कि हुकूमत के पास ये मौलाना को देने के लिए बहुत कुछ है, इमरान खान साहब के पास क्या है उनके लिए। मतलब जब आप अपने पत्ते शो करते हैं, टेबल पे पोकर खेल रहे हैं, वट एवर आप कर रहे हैं, तो आपको अपने पत्ते शो करने होते। खान साहब उन्हें क्या दे सकते हैं मौलाना साहब को? ये तसल्लियाँ दे सकते हैं कभी आएंगे, या चलो जी हम आपको बैड नेम से नहीं पुकारेंगे, मैं अपने उनको कह दूंगा जो मेरे यहाँ पे ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं कि मौलाना साहब के नाम नहीं पुकारने, गलत बातें नहीं करनी, गाली गलोच नहीं करनी। खान साहब तो इतना कुछ उनको कर सकते थे और तो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, जेल में बेचारे वो तो खुद मुसीबत में हैं। तो हुकूमत के पास बड़े वसाइल होते हैं, गवर्नर दे सकते हैं, आप वजारतें दे सकते हैं, आप उनको कहीं पर ना कहीं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, सीक्रेट फंड होते हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको दिए जा सकते हैं। तो लिहाजा मौलाना साहब ने मेरा ख्याल है जब वज़ीर आज़म साहब उनके पास गए हैं तो ये जैसे समिट नहीं, आप देख समिट होती है सर दुनिया भर में, तो हेड्स मिलते हैं, लीडरान जो हैं, चाहे पाकिस्तान इंडिया के मिले, अमेरिका चाइना या रशिया के मिले, तो पहले से ये बातें तय कर ली जाती हैं कि आपका हमारा किस किस चीज़ पे एग्रीमेंट है, किन किन बातों पे हमारा मुआहदा हो गया है। तो उसको एक उसको फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो समिट पे किया जाता है। लिहाजा जब ये इनकी मुलाकात हो रही थी इनकी शहबाज शरीफ साहब की मौलाना साहब की, तो इट मीन्स कि पहले से बैकग्राउंड में सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, तो लिहाजा उसकी डिटेल आना शुरू हो जाएंगी मेरा ख्याल है। बाद में तो फिर फिलर्स होते हैं, आपको मुझे किसी और के जरिए थोड़ी सी खबर दे दी, मौलाना ने ये मांग लिया है, 2 वजारतें मांग ली है, गवर्नरशिप मांग ली। लिहाजा मेरा ख्याल है कि गवर्नरशिप जो है मौलाना साहब को दी जा सकती है। अब इसमें कुर्बानी किसकी देनी है, KPK की उन्होंने देनी है या उन्होंने बलोचिस्तान की देनी है? मेरा ख्याल है, मुझे लगता है शायद बलोचिस्तान की देंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला मौजूद है। तो लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि आप वहाँ की जो गवर्नरशिप है तो मौलाना साहब को दी जा सकती है। जस्ट माई एक एनालिसिस सर।
اچھا یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو انتشار کی گروپنگ کی جو خبریں آتی ہیں، بیانات آتے ہیں، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کا، ان تمام جھگڑے کا یا قبضہ گروپوں کا یا اختلاف کا بانی پی ٹی آئی کی سیاست اور اس کے مستقبل پر کوئی فرق آپ کے خیال میں پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ انیک آپ بڑے عرصے سے آپ خود پالیٹکس کو فالو کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. میں آپ کے مطلب وی لاگز بڑے آپ نے خوبصورت کیے ہیں ایما سے، لندن سے جو آپ کرتے رہے ہیں. تو آپ کے والد صاحب کو بہت، ہم تو ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ان کو پڑھ کے میچور ہوئے ہیں. آپ یہ چیز اس بات کو یہ سمجھیں گے کہ ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں سر. مطلب ایوری پارٹی ہیز اختلاف. یہ کوئی اس کی 5ویں جماعت کی کوئی اگر سکول کی کلاس تو نہیں ہے جیسے ہمارے گاؤں میں تھی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ کا ٹیچر بیٹھے، ہماری چوں بھی نہیں نکلتی تھی کہ ہمیں کان پکڑوا کے یہاں پہ ہماری پھینٹی نہ لگنا شروع ہو جائے. ڈیموکریٹک پارٹیز میں یہ اختلافات ہونا بڑی نیچرل سی بات ہے. کون سی پارٹی میں نہیں رہے؟ مطلب میں آپ کو نام گنوانا شروع کر دوں، چلو پیچھے نہیں جاتے. ایون بھٹو صاحب کی پارٹی میں نہیں تھے، انہوں نے ان کی پارٹی میں بھی تھے، وہاں بھی بغاوتیں ہوئی تھی. جو حشر نشر کیا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ان کے دور میں بھی ہوئی. پھر ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب، جنید صاحب کے کتنے بڑے اختلافات ہوئے، علیحدہ پارٹیز بھی بنی. اچھا پھر ہم نے دیکھا ایون بینظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی میں کتنے گروپس بن گئے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے. پھر اب نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، ان سے بھی علیحدہ پارٹیز بنی تھی. ابھی بھی مطلب آپ کو یاد ہوگا ہر پارٹی میں 2-3 گروپ بنتے ہیں، اور یہ بات سوٹ کرتی ہے کسی بھی لیڈر کو کہ آپس میں یہ تھوڑا سا لڑتے رہیں اور میرے دربار میں آ کے بیٹھ کے مجھ سے آربیٹریشن کروائیں. مثلا جب نواز شریف صاحب باہر تھے پاکستان سے، جدہ میں تھے، یہاں پہ بڑے 2 پاورفل گروپ تھے. ایک جوید ہاشمی صاحب کا تھا، ایک چودھری نثار علی خان صاحب کا تھا. وہ ایک دوسرے بات چیت نہیں کرتے تھے، 5 سال اسمبلی میں اکٹھے بیٹھے رہے. اور یہ بات سوٹ کرتی تھی نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ یہ پیچھے میرے جو لیڈر ہیں، میں تو گھر پہ ہوں نہیں، یہ کہیں اکٹھے نہ ہو جائے، میرے خلاف بغاوت نہ کر بیٹھیں. لہٰذا انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے. وہ جو ان کو جوید ہاشمی صاحب کو تسلیاں دیتے تھے، چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی دیتے تھے. آج دونوں نہیں ہیں پارٹی میں، اور وہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو سم ٹائم آپ کو پارٹی کے اندر چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ ایسے یہاں پہ دیکھ رہے زرداری صاحب کے کہ جب یہ بنے ہیں، ان کے ہاں بھی درمیان ان کی پارٹی میں بہت سارے پرابلم آ کے، اس میں امین فہیم صاحب تھے، ان کے مخالف گروپ تھا، آپس میں بکرنگ کرنی، بات چیت کرنی. لیکن جب پارٹی کے لیڈرشپ کے یہ سامنے جاتے تھے اس وقت سر جھکا کر بیٹھے تھے. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے تو خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں، ان کے گروپنگ دیکھ لیں جس کا یہ نتیجہ اوسٹر کی شکل میں نکلا ہے. سو سم ٹائم یہ چاہتے ہوتے عمران خان صاحب کی پارٹی میں اس لیے زیادہ ہیں جو ہمیں نظر بھی آتی ہیں، ہائی لائٹ بھی ہوتی ہیں، کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ڈیلی کی بنیادوں پہ یہ فائر فائٹنگ نہیں کر سکتے، وہ روز نہیں مل سکتے لوگوں کو. اور پھر ان کی پارٹی میں ایسے لوگ آ گئے ہیں ان کے نہ چاہتے، ان کی مجبوری تھی. وہ وکیل طبقہ ہے، وہ لائرز ہیں جن کی مطلب افیلیشن نہیں ہے، جن کی ان کے ساتھ وہ لائلٹیز نہیں ہے پارٹی کے ساتھ، پارٹی کے ایجنڈے کے ساتھ. ان کو سال مطلب 1.5 سال، میرا 1 سال ہوا ہے سر جب خان صاحب گرفتار ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا وکیلوں کا بالکل ایک کراؤڈ آیا ہے، 15-20 وکیل آ گئے ہیں. انہوں نے آگے پارٹی پہ وہ کیا ہے، انہوں نے ہائی جیک کیا ہے. اچھا وہ بات سمجھ میں بھی آتی تھی کہ خان صاحب کے پاس کہاں اتنے پیسے ہیں. ان پہ 20 کیسز ان پہ بن گئے، بشرا صاحب پہ بن گئے، روز تو کوئی نہ کوئی کیس بنے، پیشی عدالتیں ہیں. اب اتنی فیسیں کہاں سے لاتے خان صاحب؟ اب خان صاحب کو مفت کے وکیل چاہیے تھے. اچھا یہ مفت کے وکیل ہر پارٹی کو چاہیے ہوتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، نواز لیگ کو دیکھ لیں، انہوں نے آ کے اپنے وکیل بھرتی کر لیں. کسی کو سینیٹ کی ٹکٹ، کسی کو اٹارنی بنا دیا، کسی کو لا منسٹر بنا دیا. بھائی صاحب لڑو ہمارے کیس، ایک ٹکٹ کے بدلے. تو سیم ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی وہی کچھ کیا. انہوں نے کہا بھائی صاحب میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں اور نہ میں نے دینے ہیں ان کو، لہٰذا انہوں نے جناب 20-25 وکیل بھرتی کر لیے. اچھا وکیلوں کو بھی سوٹ کرتا تھا، بھائی صاحب ہمیں تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے. میں بڑے وکیلوں کی نہیں بات کروں، بہت سارے نون بھی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب کہ خان صاحب کے ہم کیس بھی لڑیں گے، اور اس کے بعد خان صاحب کی وجہ سے ہمیں میڈیا اٹینشن بھی ملے گی، ہم سپر اسٹار بھی بنیں گے، اور 2 لاکھ گیا تو ایم این اے اور سینیٹر بھی بن جائیں گے، اور بن بھی گئے. یہ ساری تینوں چیزیں ہوئی ہیں. تو خان صاحب بیچارے کیا کریں؟ جو پولیٹیکل ان کی ایلیٹ تھی، پولیٹیکل گروپس تھے، یا تو وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، یا پھر اس انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، یا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. وہ تو سسٹم سے آؤٹ ہو گئے. آپ کو اس وقت جو لیڈ کرتے لوگ نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی میں، آپ دیکھیں تو کوئی ان کے پرانے لوگ نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے نئے لوگ ہیں جو آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، جن کے آپس میں گروپنگ بھی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں، اور پھر جا کے عمران خان صاحب کو ایک دوسرے کی شکایتیں بھی کرتے ہیں. جیسے بچے ایک دوسرے کو، ہم گھر پہ اپنی اماں کو کرتے تھے، بہن پہ لڑ پڑتے تھے، تو سیم یہ وہ بھی اس میں جا کے شکایتیں بھی کر رہے ہیں ان کو. تو لہٰذا خان صاحب کے لیے ان کی پارٹی میں یہ زیادہ چیز ہے، کیونکہ جو ان میں کراؤڈ آیا ہے، نئی پارٹی کے لوگ آئے ہیں، جو نئی ایک لاٹ ہے یہ وکیلوں کی، ان کی کوئی افیلیشن نہیں ہے، نہ خان صاحب کے ساتھ ہے، نہ پارٹی کے ساتھ ہے، نہ ان کے پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ ہے. انہیں ٹکٹ ملنے تھے. اچھا یہ بات صرف میں بھی نہیں کہہ رہا، یہ اور بھی لوگوں نے کی ہے جو ان کی پارٹی کے اس میں لوگ تھے کہ جناب یہ باہر نہیں نکلتے، نظر نہیں آتے، انہوں نے ٹکٹیں لینی تھیں، اور خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو خان صاحب نے جن لوگوں کو پک کیا، ان کی مجبوری تھی
کہ ان کو پک کرتے ہیں. اگر نہ کرتے پھر یہاں پہ کوئی خان صاحب کوئی 30-40 کروڑ روپے کا فنڈ بناتے کہ اس کے ذریعے وکیلوں کو ٹاپ کے وکیلوں کو فیسیں دیتے. وہ تھی نہیں, تو پھر آپ نے فری میں گئے ہیں. تو فری لنچز تو بھائی جان آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں کہیں پہ نہیں ہوتے. اس کے بدلے آپ نے ٹکٹیں دی, ان کو پارٹی کے ہیڈز بنائے, عہدے دیے, ان کو آگے کیا, میڈیا پہ لائے. اب وہ بھی خود کو سپر اسٹار سمجھتی ہے, مطلب سلمان خان سے کم تو کوئی اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے. تو اس کے بعد لڑائی تو ہونی تھی جو ہوئی ہے. سو اٹس اے ویری نیچرل سر, پارٹیز میں چلتا رہتا ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ وہ سیاسی استحکام جو انتخابات کے بعد آنا چاہیے تھا نہیں آیا, اس کے بعد پھر وہ کچھ گرفتاریاں ہوئیں, مینلی اب جو حال ہی میں ہوئی جنرل ریٹائرڈ فیض کی, آپ کے خیال میں وہ استحکام اب آپ کو آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا بے چینی موجود ہے؟ یہ بتائیں 75-76 سالوں میں کون سا ایسا پیریڈ تھا اس ملک میں سیاسی استحکام رہا ہے؟ مطلب اب تک ہمیں یوز ٹو ہو جانا چاہیے تھا. ہمیں تو اب یہ اس پہ اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں مطلب وی مسٹ گیٹ یوز ٹو دیٹ. میں تو لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں سم ٹائم کہ ابھی بھی وہ فیل کرتے ہیں کہ یار سیاسی تو ہمارا استحکام یہی ہے کہ عدم استحکام رہے. مطلب عدم استحکام میں ہی ہم مطلب وہ سو سکتے ہیں یا ہم زندہ رہ سکتے ہیں. سر ہمارے لیے نیو نارمل یا عدم استحکام ہے. اس ملک میں استحکام آ گیا تو مطلب ایوری باڈی ول بی ونڈرنگ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سر. یہ تو چلو ایک اور میں تھوڑا لائٹر سائڈ پہ میں اس میں کہہ رہا ہوں سر. دوسری چیز یہ ہے کہ سیاسی عدم یہ استحکام نہیں آ سکتا یہاں پہ, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ اگر آپ نے پاور لینی ہے, اقتدار لینا ہے, تو پھر کچھ اور لوگ ہیں, پھر کچھ اور اسٹیشن ہیں, کچھ اور دفاتر ہیں, کچھ اور شہر ہیں, وہاں سے لینا پڑے گا آپ کو. آپ کو بیرل آف دا گن سے, جن کے پاس گن ہے وہ آپ کو پاور میں لا سکتے ہیں. ہم نہیں آ سکتے, ووٹوں کے ذریعے نہیں آ سکتے, لابنگ کے ذریعے نہیں آ سکتے. یہ تینوں چیز یہ باتیں تینوں کے ذہن میں بیٹھ گئی. عمران خان صاحب ہوں, پیپلز پارٹی ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, اگر ہمیں اقتدار میں لائے گی تو اسٹیبلشمنٹ لائے گی. اب بھی عمران خان صاحب کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں. کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میں بیٹھ کے کوئی پارلیمنٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں, یا میں بیٹھ کے ہاں جی ٹھیک ہے جی لیٹس ہیو اے نیو بگننگ. نو, وہ آج بھی کہتے ہیں. میں فون کرتا ہوں جناب منیر صاحب کو, میرا فون نہیں سنتے, مجھ سے بات نہیں کرتے. الوی صاحب نے بات کی, فلاں نے کی. ایسے ہی ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کس کے ذریعے ہیں, ایوری باڈی نوز. اچھا ایسے ان کو نظر آتے ہیں زرداری صاحب نے کمپنی جو وہ کیسے آتے ہیں. اب انہوں نے اسٹرگل چھوڑ دی ہے, مجھے یہ لگتا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ بس ہم سے یہ کام نہیں ہوتا کہ ہم جائیں, لڑیں, جیلیں بھگتیں میں, ہم پھانسیاں لگیں, گولیاں کھائیں, یا ہمارے ورکر کھائیں, اور پھر اس کے بعد کوئی اور بندہ جائے اور ہمارا مخالف جائے, وہ کسی اس سے مل جائے کوئی, اگر اس میں جب بندوق والے سے دوستی کر لے تو کل بندوق والوں نے 2 بٹ مار کے ہمیں اٹھا کے باہر پھینکنا, ان کو لے آنا ہے. اگر یہ کام ہی ہونا ہے اور ہماری کوئی یہاں پہ کوئی اوقات ہی نہیں ہے, ووٹر کی نہیں ہے, میری نہیں ہے, فلاں کی نہیں ہے, میں 3 دفعہ سابق وزیر اعظم رہا ہوں, مجھے جیل میں ڈال دیا, ڈسکوال, میں ان کی بتا رہا ہوں, گریونسز بتا رہا ہوں. یہ عمران خان صاحب کہیں دیکھیں جی میں ملک کو کتنے ترقی دلوا رہا تھا, وہ آئے ہیں انہوں نے جناب باجوہ کے ساتھ یہ ساز باز کر کے مجھے باہر پھینکا ہے. یا زرداری صاحب یہ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں ماضی میں بینظیر بھٹو صاحب یہ کر رہی تھی, میں یہ کر رہا تھا, تو نواز شریف صاحب ہیں وہ جرنیلوں کے ساتھ مل گئے تھے, تو ہمیں کیا ملا. تو میرا خیال الٹیمیٹلی ان تینوں لیڈروں نے اپنی شکست مان لی ہے, یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم یہ پاور میں نہیں آ سکتے جب تک ہماری کوئی, وہ کہتے ہیں نا چوکی والے سپاہی سے ہماری دوستی نہ ہو تو وہ ہمیں انٹر نہیں ہونے دے گا, وہ روڈ پہ نہیں جانے دے گا. سو دے ہیو ڈیسائیڈڈ سر, اس کو عدم استحکام کہیں, اس کو ان کی اسٹریٹجی کہیں, پالیسی کہیں, یہ ایسے ہی رہے گا. مقابلہ اس میں ہے کہ بندوق والا کس کے ساتھ ہے, وہ جس کے ساتھ ہو جائے بلے بلے, جس کے ساتھ نہ ہو وہ پھر بیٹھ کے تقریریں بھی کرے گا, برا بلا بھی کہے گا, اور ملک کی پچھلے 75-76 سالوں کی کہانیاں بھی ہمیں سنائے گا, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. آج عمران خان صاحب کو واپس لیں, وہ ایسے ایسے قصے کہانیاں سنائیں کہ آپ کو اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے فوجی بھائیوں کا حیران ہو جائیں گے جیسے آج کل یہ سناتے ہیں. تو سر اس میں کہاں سے عدم استحکام لائیں, کیسے لائیں جب ان لوگوں کے یہ مسئلے آپس میں. یا تو 3 وزیر اعظم, ہاں لاسٹلی سر ایک تجویز میں بڑے عرصے سے دیتا ہوں, اس ملک میں استحکام لانا ہے جو آپ کا سوال ہے, پھر 3 وزیر اعظم بنا دیں سر, 3 عہدے کر دیں, 3 وزیر اعظم ہاؤس کر دیں, یقین کریں آج آپ کا استحکام آ جائے. ان تینوں کو بنا دیں, خان صاحب کو بنا دیں, نواز شریف صاحب کو بنا دیں, اور بلاول کو بنا دیں, جی یہ لیں آج آپ کا استحکام, کیونکہ ایک تو بنتا نہیں ہے سر. اچھا سر آخری سوال کرتا ہوں کلاسے صاحب, بات یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں پاکستان کو خاص طور پہ ٹیررزم سے, وہ جو 2 اس وقت مین فورسز ہیں جن سے لڑائی ہے, وہ ایک ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجس, یعنی ان کا ایک شریعت کا اپنا تصور ہے افغانستان اور وہ طالبان. دوسرا جو ہے وہ علاقے کے نام پر بلوچستان میں یا صوبائی حقوق کے نام پر, 2 مختلف ریزن, لیکن ہے بہت سیریس ویو ہے. تو ہمارے پاس وہ پولیٹیکل لیڈرشپ یا مطلب ہے جو اس کو ایڈریس کر سکے, اس کا پھر کیا حل ہے؟ دیٹس نمبر 1. اور ساتھ یہ کہ خود حکومت اور ریاست کا اپنا بیانیہ کیا ہے اگینسٹ ٹیررزم. ایک تو روٹین کے ہیں نا, نعرے لگا دیے وہ جو ہم مطلب بہت پرانے, اس وقت کیا کوئی بیانیہ آپ کو نظر آتا ہے؟ بڑا مشکل سوال کیا ہے یعنی کہ آپ نے, میں تو سمجھ رہا تھا پروگرام کے آخر میں کوئی آسان سا سوال کریں گے تو میں پتلی گلی سے نکل جاؤں گا, لیکن آپ نے میرا خیال ہے نا یہ برود اور یہ بم شیل آخر کے لیے رکھا ہوا تھا سر. سر اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو بیانیہ کی بات کی ہے, یس یو آر رائٹ, کوئی بیانیہ نہیں ہے سر.
اور اس میں تھوڑا سا میں اس لیے بھی سیاستدانوں کو میں روم دوں گا, سپیس دوں گا, حالانکہ میں مطلب دینے کا قائل نہیں ہوں, کیونکہ یہ لیڈر ہیں, ووٹ یہ ہم سے لے کے جاتے ہیں, ان کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہے. آپ اور میں تو ان کو ووٹ دے کے پاور میں لا سکتے, باقی کام تو انہوں نے کرنے, آپ اور میں نے تو جا کے نہیں کرنے, پاکستانی عوام نے تو نہیں کرنے سارے کام, اور یہ پھر مظلوم بن جاتے ہیں ہم سے کرنے نہیں دے رہے. خیر میری وہ ایک اور رہ, لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, کمنگ ٹو دس پوائنٹ, یہ بلوچستان کو کبھی ہمارے سیاستدانوں کو ڈیل ہی نہیں کرنے دیا گیا, ہینڈل ہی نہیں کرنے دیا گیا. میری تو یہ رہے, مطلب ایسا مختصراً اگر ترین مجھ سے پوچھیں, اگر یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتا مسئلہ, اس کو ڈیل کرنے دیا جاتا, تو شاید اس کے نتائج بہت بہتر نکلتے. اور مجھے یاد پڑتا ہے 2008 اور 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو اس وقت آئی ہیو بین ویری بٹر کرٹک آف پیپلز پارٹی کی, بہت ساری پالیسیز, خبریں, اسٹوری سب کچھ کیا. لیکن میرا خیال ہے اگر اس وقت انہوں نے جو اپنے اب آ کے انیشیٹو لیے تھے, اس میں صدر زرداری صاحب تھے, یہ اس کے بعد وزیر اعظم گیلانی صاحب تھے, آرمی چیف جنرل کیانی صاحب تھے, اس وقت انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کو سیریسلی ٹیکل کرنا شروع کیا تھا. اور انہوں نے حقوق بلوچستان کے آغاز حقوق بلوچستان کے نام پہ ان کو بہت سارے انسینٹیو دیے. ان کو پھر NFC جو آیا 2010 میں آیا, اس میں ان کا شیئر بڑھائے گئے, ان کے رائلٹی کے پیسے بڑھائے گئے, جابز کریشن کی بات ہوئی. آرمی کے اپنے اندر ایک انہوں نے یونٹ بنایا, جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں, جو نوجوان ہیں, یوتھ ہیں, ان کو ریکروٹ کریں. وہاں پہ انہوں نے بہت سارے اور پھر یہ ریچ آؤٹ کیا تھا جو بلوچستان کے جو اس میں تھے, جو باہر بیٹھے, جن پہ الزامات لگتے تھے کہ شاید وہ انسرجنسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کو بھی انہوں نے ریچ آؤٹ کیا تھا. کوئی بات چیت چل رہی تھی, درمیان میں لوگ گئے تھے اور معاملہ کچھ ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد وہ معاملات جو ہے نا وہ نہیں ہوئے. اگر فار وٹ ایور ریزن وی نو دیٹ, کیوں نہیں ہو سکے, کیسے نہیں ہو, ان کی ڈیمانڈ زیادہ تھیں, ہماری اسٹیٹ نہیں زیادہ ان کو اکاموڈیٹ کر سکتی تھی, یہ دیکھا. لہٰذا آج تک وہ بلوچستان کا مسئلہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ فل پاورز دیں گے ان سیاستدانوں کو, یا یہ لیں گے, یہ پھر ہی بلوچستان کا مسئلہ ہوگا. ایک تو چیز یہ ہے. نو کمنگ ٹو دا سر, یہ KPK کا جو آپ نے کہا, KPK کا مسئلہ جو ہے, اب اس پہ کیا کہ بندہ روئے کہ ہنسے. اب یہ KPK کا مسئلہ حل کر رہے تھے 2019-20 میں, خان صاحب تھے اور یہ ساتھ میں اس وقت یہ جنرل باجوہ صاحب جو جنرل فیض تھے. ان کا سلوشن دیکھیں, مطلب میں آئی ایم ایٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ. ہم KPK کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم اس کو سیٹل کر رہے ہیں, اور بالکل یہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے سیٹل ہو جائے گا. انہوں نے سر بلوچستان ادھر سے انہوں نے افغانستان سے جا کے 35,000 طالبان لا کے سوات میں بسا دیے. باڑ لگائی تھی انہوں نے, آپ کو پتہ اربوں روپے لگے تھے باڑ لگانے پہ, جو آپ نے ڈیورن لائن پہ لگائی تھی. اس باڑ کو کاٹنے کے بعد وہ اپنے تمام اسلحے بچوں سمیت وہ سارے یہ سوات کے لوگوں نے رولا ڈال دیا. انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں, ہم تو پہلے بھوکے چکے نہیں کہ ہاتھوں. اور یہ خان صاحب کا بیان ہے, یہ ان کا باقاعدہ ان کا ویڈیو کا بیان ہے, انٹرویو ہے. انہوں نے کہا جی سوات کے لوگوں نے احتجاج کیا تھا, ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے تو ہمیں ماریں گے. تو خان صاحب نے ہم کیا کریں, ہم نے سیٹل کرنے کا. یہ سیٹل ہو رہا تھا سر, اور ان کے آنے کے بعد دہشت گردی بڑھی. یہ مطلب یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ, آپ اور میں نہیں کہہ رہے, یہ پورا ISPR کا پریس ریلیز ہے اس پہ. انہوں نے کہا کہ پچھلے ماضی میں آپ وہاں سے طالبان لائے تھے اور ان کو آ کے آپ نے ان کو سیٹل کیا تھا, تو اس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھی. دنیا میں کبھی ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ 35,000 لوگ جو آپ سے لڑ بھیڑ کے آپ کی فوج سے لڑنے کے بعد بھیڑنے کے بعد مار کٹائی, بڑے ہمارے فوجیوں نے جانے دیں, شہادتیں لی, عام لوگوں نے سفر کیا. 3 لوگ اٹھتے ہیں, آپ کا وزیر اعظم اٹھتا ہے, آپ کا اس کے بعد اگر اس وقت DGIA سے اٹھتے ہیں, اور پھر جنرل باجوہ صاحب جاتے ہیں اور 35,000 کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے سیٹل کرتے ہیں. یار یہ کبھی دنیا میں ہوتا ہے؟ اس کو کرنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں دہشت گردی ہے وہاں پہ. اس کے بعد ہم کہتے ہیں دیکھیں جی وہ TTP ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہی. تو کیسے ہینڈل ہوگی یہ؟ اگر اس طرح کے ہم اسٹیٹ کو چلائیں گے, اسٹیٹ پالیسی بنائیں گے, ایک چیف آئے گا وہ ایک پالیسی بنائے گا کہ لے آؤ, دوسرا چیف آئے گا اس کو آپریشن کر لیتے ہیں, تیسرا کہے گا نہیں یار اور کوئی اگر سولوشن ڈھونڈتے ہیں. سو دیز آر ویری کمپلیکیٹڈ ایشوز. آپ اور میں کیا کہیں اس پہ, آپ اور میں ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. عام آدمی کے بات سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے 35,000 طالبان کو واپس لائیں, اور لے کر آئے ہیں, اور اس کا آج تک وہ دفاع کرتے ہیں, ہاں ہم نے ٹھیک کیا تھا. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان کا غلط فیصلہ تھا. یہ پریس ریلیز ہے ISPR کا. یہ کمانڈرز کی اس پہ یہ اگین ان کی میٹنگز ہیں کہ جن لوگوں کو آپ واپس لائے تھے, یہ انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کا دہشت گردی بڑھ گئی. یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے, یہ ان کے پریس ریلیزز ہیں, ان کی میٹنگز ہیں, کور کمانڈر فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے یہ منٹس ہیں جو انہوں نے انہوں نے پریس ریلیز کی شکل میں دیے ہیں. سر جی کلاسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, رہنمائی کی بہت ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ وقت ہوا ہے جی کمرشل بریک کا, اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کمرشل بریک میں. جی ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں سب سے پہلے میں عمر چیمہ کا ایک سوشل میڈیا پوسٹ ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر حکومتوں سے زیادہ طاقتور افراد کے بارے میں جاننے کی خواہش ہو تو ایلون مسک ایک زندہ مثال ہے. بیک وقت امریکہ، برازیل، برطانیہ، آسٹریلیا اور یورپی یونین سے حالت لڑائی میں ہے، جبکہ اس کی کمپنی سٹار لنک اس وقت جاری جنگوں کے فیصلے کر رہی ہے کہ کون جیتے گا، کس کو سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کیا جائے. تو اس میگا لیول پہ آر دیر نیو بوائز ان ٹاؤن. میڈیا ہاؤسز تو ہمیشہ سے پاور
गेम में शरीक रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे चूँकि टेक्नोलॉजी पहले मौजूद नहीं थी, अब है, तो प्लेयर्स भी नए तरह के हम अरबपति देख रहे हैं जो दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों पर नज़र असरअंदाज हो रहे हैं। बरतानिया सूरत हाल से कैसे निमट रहा है, और इमरान खान बानी PTI की जो बहस है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन पाएंगे, इंतखाब जीत पाएंगे या नहीं, उस पर पाकिस्तानी हल्के बरतानिया में क्या सोच रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर रहनुमाई के लिए हमने ज़हमत दी है, दावत दी है जनाब सकलैन इमाम साहब को, जिन्होंने लंदन से हमें ज्वाइन किया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया सकलैन साहब, आपने हमें वक्त दिया। पहले तो मैं ये उमर चीमा का जो ये सोशल मीडिया पोस्ट है, इस पर आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा। आपके इल्म में है कि इलॉन मस्क जो बोल्ड पोजीशंस ले रहा है पूरी दुनिया के पॉलिटिकल आप कहिए लैंडस्केप में, सो हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट? हुई है, वरना दुनिया भर में ये बहस काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन इसका एक पहलू देखने की ज़रूरत है। हम जब कहते हैं कि एक फ़र्द इतना ताकतवर बन गया या एक कॉरपोरेशन इतनी ताकतवर बन गई है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आमतौर पे इतनी बड़ी कंपनीज या कॉरपोरेशंस उसी वक्त ही बड़ी बनती हैं जब वो किसी मुल्क की मदद हासिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम माजी में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर कॉरपोरेशन थी, जिससे दुनिया में कई जगहों पे हुकूमतें की हैं, बाकायदा तख्ते उल्टाए हैं, और तिजारत यानी अगर आज के ज़माने में देखा तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की तिजारत उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बगैर पार्लियामान या क्राउन की सपोर्ट के इतनी ताकतवर बन नहीं सकती थी। तो इसी चीज़ को सामने रखते देखिए, जो 20वीं सदी की जो कॉरपोरेशंस बनी हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये फ़र्द हैं, ये अफराद नहीं हैं, इनके पीछे पॉलिसीज़ हैं। मिसाल इलॉन मस्क अगर इतने ताकतवर नज़र आ रहे हैं तो उसके पीछे एक ये भी फैक्टर है कि उन्हें अमरीकी हुकूमत की बिल वास्ता, मैं ये नहीं कहूँ बराह रास्त, बिल वास्ता हिमायत हासिल है, और उसमें उन्होंने एक उनका काम भी किए हैं। मिसाल के यूक्रेन की जंग के दौरान जब आप सैटेलाइट्स के ज़रिए यूक्रेन पे पाबंदियां लगी हुई थी और सैटेलाइट्स बंद पड़े थे बहुत सारे, जिसके नतीजे में यूक्रेन के अपने इंटरनेट सिस्टम या सोशल मीडिया का सिस्टम नहीं चल रहा था, तो इलॉन मस्क ने मुदाखलत करके वहाँ के लोगों को अपने सैटेलाइट्स के ज़रिए वो तमाम सहूलतें मुहैया की जो उनको शायद दूसरे मुल्कों में के अवाम को ना हासिल हो, क्योंकि मकसद ये था कि यूक्रेन के अवाम को और उनकी इस्टेब्लिशमेंट को ये इस काबिल बनाया जाए कि रूस की जंग में कामयाबी के साथ कुछ आगे बढ़ सके। तो ये एक किस्म का यूँ समझे कि एक सियासी रोल था जो कि अमरीकी हुकूमत या अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत में था इलॉन मस्क का। तो इलॉन मस्क अगर बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे हैं कि वो एक फ़र्द है या एक कॉरपोरेशन है सिर्फ, तो वो सिर्फ कॉरपोरेशन नहीं है। अगर वो स्टार लिंक का एक वो या स्पेस एक्स का जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं, उसमें अगर गौर करें तो वो तमाम उन्होंने वो सहूलतें हासिल की हुई हैं जो पहले ही से नासा ने बनाई हुई हैं। उन्होंने एक भी नई सहूलत नहीं बनाई है। अच्छा। नासा के बने हुए पायलट्स या ट्रेंड पायलट्स वो ले रहे हैं, नासा की बनी पूरी टेक्नोलॉजी, नासा के बने हुए स्पेस स्टेशंस जो उनको मिल रहे हैं। तो अब ये सारी सहूलतें अमरीकी हुकूमत की मर्जी के बगैर तो नहीं मिल सकती। तो इसी तरह अगर वो सोशल मीडिया में जब उन्होंने एक्स, ये जिसको पहले हम ट्विटर कहते थे, उसको ख़रीदा, तो उसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ट्विटर पहले इंडिपेंडेंट लोगों ने बनाया हुआ था और वो अपनी हद तक काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चल रहे थे। जी। इन्होंने आने के फ़ौरन बाद ये किया है, बड़े अहम काम जो किए हैं कि इन्होंने जो दाएं बाजू की, यानी दुनिया में दाएं और बाएं बाजू की एक नए अंदाज में या नई तारीफ के साथ एक दौड़ चल रही है। पहले सर्द जंग के ज़माने में तो ये था ना, सोशलिस्ट वर्ल्ड था और एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था। उनके दरमियान जो जंग चल रही है, यानी अमेरिका की क़यादत में जो मुल्क थे और सोवियत यूनियन की क़यादत में जो मुल्क थे, उनके दरमियान एक कशमकश थी। लेकिन आज के ज़माने में ये कशमकश कुछ इस तरह या ये एक कॉन्फ्लिक्ट इस तरह बन गया है कि जो बाएं बाजू के लोग हैं वो हैं जो कॉरपोरेशन की मोनोपोली को चैलेंज कर रहे हैं, जो ज़्यादा लिबरलिज्म चाह रहे हैं, जो ज़्यादा इंसान दोस्ती चाह रहे हैं। लेकिन दाएं बाजू के जो फिक्र वाले लोग हैं वो न्यू लिबरलिज्म चाह रहे हैं, जिसमें कॉरपोरेशंस को मजबूती हो, फ्री मार्केट इकोनॉमी के नाम पे हर बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएं और उसमें आवाम की सहूलतें हों या ना हो, इसकी सिर्फ लिप सर्विस होती है। तो अब ये दुनिया में एक बहस ये चल रही थी कि मीडिया पर अक्सर जो कब्जा है या हावी जो हैं वो बाएं बाजू के लोग हैं, यानी लेफ्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर दानिश्वर पढ़े लिखे लोग जो हैं ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो ये कुदरती तौर पर ये इनका झुकाव बाएं बाजू यानी इंसान दोस्ती पर होता है। तो इलॉन मस्क ने ये जब ख़रीदा है ट्विटर और उसको बाद में एक्स बनाया है,
تو انہوں نے جو چند بڑی اصلاحات کی اس میں انہوں نے فریڈم کے نام پہ یا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ایسے لوگوں کے اکاؤنٹس بحال کیے ہیں جن کو پچھلی انتظامیہ نے انتہا بلاک کیا پسندی ہوا یا تھا. ہیٹ سپیچ کے نام پہ بلاک یا سسپینڈ یا ختم کر دیا تھا. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا. دوسرے انہوں نے خود ڈکلیئر کیا ہے, یعنی یہ مجھے الزام لگانے کی یا کسی کو بھی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ایلان مسک نے خود یہ کہا ہے کہ دنیا میں دائیں بازو کی آواز بنوں گا اور بن رہا ہوں. اور انہوں نے اسی کے طرح پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اکاؤنٹ بحال کیا. خود ان کی فالوئنگ, کیونکہ وہ اونر ہیں, تو جو بھی الگوریدمز ہوگی وہ استعمال کر کے ان کی اپنی فالوئنگ جو 19 ملین سے زیادہ ہے اس وقت. تو یہ اچھا خود ان کی ٹویٹس جو زیادہ تر آ رہی ہے اس پر میں کیا کہوں, ان کی اپنی بیٹی نے طنز کیا ہے, اعتراض کیا اپنے باپ پر کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں. یعنی ایک قسم کا اس نے باپ کی پالیسی سے بھرپور اختلاف, کھل کے اختلاف کیا ہے. تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ اس کو یوں نہ سمجھے کہ یہ ایک فرد ہے. ثقلانی امام صاحب, میں گزارش کروں گا, آخری سوال, وقت جو ہے وہ کم ہے, بتائیے گا کہ پاکستانی کمیونٹی میں وہاں جنرل بحث کیا چل رہی ہے, یعنی بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ وہ چانسلر کا الیکشن وہ انتخاب ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا, بٹ ان جنرل کیا بحث چل رہی ہے وہاں؟ دیکھیں الیکشن تو ہوں گے 28 اکتوبر کو. اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ وہ بیلٹ پیپر پہ ان کا نام آئے گا. اب بیلٹ پیپر پہ ان کا نام آتا ہے, ان کے مقابلے میں 3 ذرا آپ سمجھے کہ بڑے نام ہیں جن سے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے, لیکن 2 کے بارے میں کہوں ان سے کم ہی مقابلہ ہوگا. ایک ہے پیٹر مینڈلسن اور ایک ان کے جو ولیم ہیگ جو تھے ٹوریز کے وزیر خارجہ. ٹونی بلیئر یا اس طرح کے جو بڑے نام یا ٹیریسا مے وغیرہ جو پرائم منسٹر تھی, انہوں نے اپنے نام وڈرا کر لیے کیونکہ ان دونوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمیں بہت کم ووٹ پڑیں گے. پرانے ان کی جو بھی اعمال رہے, مثلا ٹونی بلیئر جو ہے وہ بہت بدنام ہے عراق جنگ کی وجہ سے. اب ان کا پڑھے لکھے طبقوں میں وہ عزت نہیں, وہ الگ بات ہے. ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے برطانیہ کی بہت بڑا آدمی بناتی ہے, ان کو بڑے بڑے عہدے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ملے ہیں, بہت ان کو کیا کہہ لیں کہ کاپی رائٹس کی صورت میں بہت پیسہ بھی ملا ہے, لیکن وہ مقبول نہیں ہے. اسی طرح ٹیریسا مے کو بھی نظر آ گئے, وہ مقبول نہیں, ان کو ووٹ نہیں ملے, وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئے ہوئے ہیں. تو اب سمجھے کہ اس دور میں ایک وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں, باقیوں میں جو لوگ ہیں یا وہ ایک پیٹر مینڈلسن ہے جو کہ ٹونی بلیئر کے ہی ساتھی تھے. تو سمجھے جو ٹونی بلیئر پہ الزامات لگے تھے یا جس طرح ان کی سبکی ہوئی ہے, کمی ہوئی ہے پاپولیرٹی میں, وہی چیزیں پیٹر مینڈلسن کے ساتھ بھی جائیں گی. اور جس طرح ڈیوڈ کیمرون کو برا بھلا بعد میں کہا گیا یا ان کی سیاسی ساکھ خراب ہوئی, اسی طرح ہی ولیم ہیگ کی بھی ہوگی. تو ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے. اور بھی نام ہیں لیکن میں 2 بڑے نام جو, ایک لیڈی ایلش انجیولینی ہیں, یہ اکیڈیمکس میں بھی ہیں اور لاء میں بھی ہیں. تو اگر عمران خان کا مقابلہ بنے گا کسی سے تو ان سے بنے گا. اور یہ ایک یعنی محترم نام بھی سمجھا جاتا ہے, اور اکیڈیمکس میں بھی رہی ہیں, جیسے کہ پرو وائس چانسلر بھی رہی ہیں بلکہ. اور عمران خان, اب اس میں دیکھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی میں یہ بحث یہ ہے کہ عمران خان کے حامی اور مخالفین کے درمیان ایک بحث چل گئی ہوئی ہے. تو عمران خان کے متعلق جو نیگیٹو پوائنٹس یہاں کے ان کے مخالفین اٹھا سکتے ہیں, مثلا یہ کیا یا اٹھوا سکتے ہیں, وہ اپنی لابیز میں کام کر رہے ہیں کہ یہ طالبان کے حامی تھے, وہ تھے یا نہیں تھے. ایک پوائنٹ آف ویو تھا ان کا کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں, اور غالباً طالبان سے مذاکرات کی سب سے پہلی کوشش نواز شریف کی گورنمنٹ نے کی تھی. یہ عرفان صدیقی صاحب نے خود جا کے ان سے مذاکرات طالبان سے کیے تھے. تو اب یہ بحث یہاں پہ یوں بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان طالبان کا سپورٹر ہے, اور یہ بحث چلے گی. پھر یہ چلے گی کہ اس کے جو مسوجنسٹک کامنٹس ہیں عورتوں کے بارے میں, یہ بھی ایک بحث ہے. لیکن یہ بحث ڈیسائسو نہیں ہے, یعنی اس بحث کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا. جو نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو اس وقت ایک بات ہوگی, وہ آپ ذہن میں صرف یہ رکھ لیے کہ ایک تو یہ کہ وہ پاکستان میں قید ہیں, اور ان پر جو الزامات ہیں ان میں سے اکثر ان کی بیل ہو گئی ہوئی ہے یا وہ بری ہو چکے ہوئے ہیں. اور پھر ساتھ ان پہ کے بارے میں یہاں کے میڈیا میں یہ بات کئی بار آئی ہے سامنے کہ وہ امریکہ کے وجہ سے یا امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستانی حکومت, پاکستان کی فوج نے ان کو ہٹوایا تھا. صحیح ہے غلط ہے الگ بحث ہے, لیکن یہاں پہ یہ رپورٹ ہوئی ہے باتیں. تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے عمران خان کے لیے ایک ہمدردی بنے گی, لیکن کیا یہ ہمدردی ان کو الیکشن جتوا سکتی ہے یا نہیں, یہ ہم دیکھیں گے ابھی چل کے. لیکن ایک بات آخر میں کہوں گا کہ پاکستان کے 4 وزرائے اعظم آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, وزرائے اعظم, میں صدر اور دوسروں کی بات نہیں کر رہا, جن میں ایک ذوالفقار علی بھٹو, ایک بے نظیر بھٹو ہیں, ایک لیاقت علی خان ہے, اور ایک عمران خان. 3 وزیر اعظم پاکستان کے ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں, یعنی وائلنٹ ڈیتھ ہوئی ہے. لیاقت علی خان کی
ذوالفقار علی بھٹو کی جوڈیشل مرڈر جو اب سپریم کورٹ نے بھی تصدیق کر دی ہوئی ہے. بے نظیر بھٹو لیاقت باغ میں ان کا قتل ہوا تھا ایک دہشت گردی کے حملے میں, اور عمران خان اس وقت جیل میں ہے. یہ چیزیں یہاں پہ پوائنٹس ڈسکس ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سکرین امام صاحب, آپ نے رہنمائی بہت اچھی گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کی شب 10 بجے پبلک نیوز پہ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.